بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ ان اللہ تواب الرحیم، یعنی یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔ کر پہچانیت اپنے آپ کی، کب پہچانوں تجھے سبحان کی۔ ایک خوبصورت شہر تھا جو اپنی خوبصورتی کے سبب دور دور تک مشہور تھا۔ اس شہر میں ایک اللہ والے دیوانے عاشق رہتے تھے۔ لوگ انہیں ولی با کہا کرتے تھے۔ ولی با کبھی ادھر کبھی ادھر گھومتے پھرتے، جہاں شام ہوئی وہیں رات گزارتے تھے۔ نہ گھر تھا نہ ٹھکانہ، اپنے دھن میں آپ مست، سب کچھ جانتے تھے، سب کچھ جان کر انجان بنتے تھے۔ آج بھی ویسا صاحب، عوام میں پہچاننا کسی کی نظر کی بس کی بات نہیں۔ کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرتے تھے، ہمیشہ خاموش ہی خاموش رہتے۔ کبھی کبھی گفتگو کا موقع ہوتا تو صرف آرے جارے کہہ دیتے تھے، پھر خاموش اختیار کر لیتے۔ اسی شہر میں ایک بہت ہی خوبصورت گلی تھی جس کا نام چاندنی چوک تھا۔ ولی با اکثر وہیں رہا کرتے تھے۔ آتے جاتے لوگوں کی نظر جب کبھی ولی با پر پڑتی تو ہر ایک اپنے دل میں یہی کہتا کہ کیا چہرہ ہے، کیا چہرہ پر جلال، کیا خوبصورت ہے، تو کیا چہرہ پر نور ہے۔ ہر ایک کا دل بار بار سبحان اللہ کہتا تھا۔ کسی میں یہ بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی، اس لیے کہ خاموش چلے جاتے۔ ویسے ولی با کا حال، ان کا لباس، ان کا بیٹھنا تھا اٹھنا دیکھ کر لوگ ان کو دیوانے ہی سمجھتے تھے۔ ہاں، دیوانے ہی تو تھے۔ بکھرے ہوئے سر کے لمبے لمبے بال، بڑی بڑی داڑھی، مونچھیں، لباس کا خیال، بالکل مجنون بنے ہوئے، لمبی کسی کے عشق کی آگ لگائے بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں کو آنکھ کہاں جو پہچان سکتی، صرف خاص نظر رکھنے والے ہی سمجھ سکتے تھے کہ ولی با کسی کے دیوانے لا مکملی الا یمان حتی ینظر الناس انہ مجنون، یعنی ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک لوگ دیوانہ یا مجنون نہ سمجھنے لگے۔ الغرض اسی شہر میں ایک مولوی صاحب رہتے تھے جو وسیلے کے متعلق تنگ نظر رکھتے تھے۔ جیسا آج کل وسیلہ لوگ نہیں مانتے نہیں، ویسا انہوں بھی اس دور میں وسیلے کو نہیں مانتے تھے، تنگ نظر رکھتے تھے۔ مولوی صاحب بڑی بڑی تقریریں کرتے تھے۔ قرآن کی چند آیتیں نمبر کے ساتھ یاد کر لی تھی۔ ان کی تقریر سننے کے لیے کبھی کبھی اکثر لوگوں کا مجموعہ ہوتا۔ مولوی صاحب لوگوں کا اکثر مجموعہ دیکھ کر باغ ہو جاتے، یعنی لوگوں کو جمع کر دل خوش ہوتا تھا، نہیں مجھ کتے لوگ چاہتے ہیں تو کر کو، اور اپنی تقریر کو رنگ کر کے کہتے کہ لوگ واہ واہ کہیں۔ یہ مولوی صاحب لوگوں کو اللہ کی پہچانیت کراتے اور لوگوں کو اللہ کا وہ ڈائریکٹ کٹ سیدھا راستہ دکھلاتے جو خود ٹھیک سمجھتے۔ ہمیشہ ڈائریکٹ کٹ کہا کرتے تھے۔ مولوی صاحب کا گزر بھی اکثر چاندنی چوک سے ہوا کرتا تھا۔ کبھی کبھی دیوانے ولی با سے کبھی کہیں بیٹھے ہوئے یا آتے جاتے ملاقات ہو جاتی۔ ولی با کو دیکھ کر تھوڑی وقت کے لیے مولوی صاحب بھی سخت میں آ جاتے۔ ولی با ہی دل میں کہتے
کیا خوبصورت چہرہ ہے، ماشاء اللہ کیا چہرہ ہے. اب شرماتے نہیں، اوپر شکایت لوگ ان کو چانا نہیں، پر نور ہے. سبحان اللہ. مولوی صاحب کا دل اکثر کہتا کہ ولی با سے کچھ گفتگو کرے، لیکن فوراً دوسرا خیال آتا، چلو ایسے دیوانے سے کیا کام، آگے بڑھتے ہیں. ایک دن ولی با چاندنی چوک میں کسی بند دکان کے روبرو بیٹھے ہوئے تھے. یہ دیوانوں کو چاہنے والوں میں کوئی ولی با کو روٹی لا کر دیا کرتے تھے. روٹی لا کر دے رہا تو کوئی چائے، کوئی ولی، کوئی با، کبھی ولی با، کبھی کچھ کھاتے، کبھی راستے سے گزرتے والے بچوں کو دے دیتے. اتفاق اسی دن ادھر سے مولوی صاحب کا گزر ہوا اور مولوی صاحب کی نظر ولی با پر پڑی. ولی با پر اب کہ مولوی صاحب کا دل آگے بڑھنے نہیں دیا تو مولوی صاحب دل میں کہنے لگے، آج جو کچھ بھی ہو ولی با سے کچھ گفتگو کریں گے. یہی سوچ کر ولی با کے قریب جا کر سلام کیے اور دل میں یہ سوچتے رہے ولی با ان کو بیٹھنے کے لیے کہیں گے. لیکن اس برعکس ہی ہوا کہ ولی با مولوی صاحب پر ایک نظر ڈال کر پہلے خاموش ہو گئے. جب مولوی صاحب کھڑے ہی رہے تو پھر کہنے لگے، جا یہاں کو کئی کو آیا رے. تو مولوی صاحب کی ارے تورے بات کرتے تھے اللہ والے. اندر سے کوئی کہہ رہا تھا کہ بیٹھ جا. مولوی صاحب ولی با کے سمٹنے کو نہ کہنے لگے، بیٹھنے کو نہ کہنے لگے تو اس کے باوجود بیٹھ گئے، کیونکہ نظر کا تیر چل چکا تھا. یعنی اللہ والوں کا تیر مولانا کے اوپر چل چکا تھا اور دل گاہل ہو گیا تھا. تھوڑا وقت خاموشی کا عالم رہا. مولوی صاحب ولی با کا چہرہ گھورتے بیٹھے اور ولی با کی نظر مولوی صاحب کے اندر اور باہر کے دونوں حالتوں سے واقف ہو رہی تھی. خاموشی کو توڑتے ہوئے مولوی صاحب دھیمی آواز سے کہا، ولی با آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. ولی با کے چہرے کا اندازہ کچھ اور ہو گیا. وہ کہنے لگے، جاہل، یہاں کئی کو بیٹھا، یہاں کئی کو آیا، سو کیا کی پوچھتا کتے، کیا کی پوچھ رے، کیا پوچھتا کی، کچھ لوگوں کو اللہ کی پہچان کرا رہا ہے، اللہ کا ڈائریکٹ راستہ دکھا رہا ہے. تیرا راستہ دیکھا کیا رے؟ مجھے مولانا بول رہے ہیں، پہلے تیرا راستہ دیکھ رے. ولی با کی آواز میں گرج پیدا ہوتی جا رہی تھی اور مولوی صاحب بت بنے بیٹھے رہے. راستے سے گزرنے والے بھی بہت سارے لوگ ولی با کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ لوگ آج پہلی مرتبہ ولی با کو اتنے زوردار آواز میں کچھ کہتے ہوئے سنا تھا. ولی با کی زبان روکنے کا نام نہیں لیتی تھی. کہتے چلے جا رہے تھے، اللہ کا راستہ دکھا رہا ہے، اللہ کی پہچان کرا رہا ہے. تیری پہچانیت ہے؟ تیری پہچانیت کیا ہے؟ وہ دیکھا، تو کون ہے، تو معلوم کر کیا کر رہا ہے. سو اندازے میں ولی با پوچھنے لگے، تو کہاں سے آیا، بول، تیری پہچان کیا ہے، بول. مولوی صاحب کی زبان آج گونگی ہو گئی تھی. آج وہ محسوس کر رہے تھے گویا کہ ان کو کچھ بولنا آتا ہی نہیں. ولی با کچھ سوال کر رہے تھے. سمجھ
کر مولوی صاحب کہنے لگے کہاں سے آیا؟ ماں نے ولی با کہنے لگے آسمان سے پیدا ہوا کیا زمین سے پیدا ہوا؟ کیا ولی با زمین سے پیدا ہوا؟ زمین سے پیدا ہوا۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے زمین پر پیدا ولی با زمین پر کہاں سے آیا؟ مولوی صاحب ماں کے پیٹ سے ولی با ماں کے پیٹ میں کہاں سے آیا؟ تو تھوڑا سوچ کے کہنے لگے باپ کے پاس سے ماں کے پیٹ میں آیا۔ ولی با آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو ذرا سوچنے لگے کہ اب کیا جواب دیں۔ دماغ میں سوال سوچتے رہے اور بار بار یہی سوال دماغ میں گونجتا رہا، باپ کے پاس کہاں سے آیا؟ باپ کے پاس کہاں سے آیا؟ کچھ جواب بن نہ پڑا تو خاموش اختیار کر لی۔ ولی با سمجھ گئے کہ اس کا جواب اس کے عقل سے باہر ہے، فوراً اپنی گفتگو کو بدل دیا اور کہنے لگے پہچانیت کر یا نہیں؟ پہچانیت کر رہا، پاک کپڑے پہن کر سمجھنے لگا کہ پاک صاف ہو گیا ہوں، اب پاک ہوا۔ بول تیرے باپ کا نطفہ جو بدن پر گرا تو غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ نطفہ ماں کے پیٹ میں جا کو القا ہوا، بعد میں مضغہ بنا، شکل پکڑا۔ ولی با کہتے چلے جا رہے۔ مولوی صاحب سوچنے لگے کہ قرآن شریف کی فرمان کے تحت اپنی گفتگو کر رہے ہیں۔ یہاں ذرا اور بہت ڈیپ باتیں ہیں صاحب، تو یہ صحابی کے ذہن میں ایک بات دیگر آنے لگے ہیں۔ تو خون پیپ جو تیری ماں کی ماہویری میں جایا کرتا تھا، سوچ روک کو اور گندا خون پیپ کو ایک راز ایک بھید کے مقام میں جمع کر کو گندا پیپ نہیں کرتے بلکہ اس کو تہہ باندھ کر غسل دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا گھر ہے، مانا بالکل سچ، لیکن کبھی سوچا اللہ کے لیے گھر کیسا؟ اللہ پاک کی تعریف تو یہ ہے وہ لا مکان و لا زمان رحمت ہے، اس لا مکان والے کے لیے مکان کیسا؟ اور گھر اس کے لیے ہوتا ہے جس کو گھر میں رہنا ہے۔ اگر وہ اس گھر میں رہتا ہے تو پھر اس گھر کے باہر کون ہے؟ کل کائنات میں کون ہے؟ کل شے میں محیطین کا فرمان کیسا آیا سمجھ میں؟ نہیں آیا۔ ایسے آئے گا جب راستے ہی صحیح نہیں تو پھر منزل کہاں سے؟ پوچھ ان سے، کوئی جواب دینے لگے نہ آسمان نہ کوئی بات۔ جب سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ سراسر غلط ہے۔ کعبہ شریف کا صرف غلاف مبارک طواف حجر اسود کو چومنے کے متعلق کہہ رہے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ کعبہ شریف میں اور کیا کیا راز پوشیدہ ہے، کیا کیا خزانے۔ ایک دو کا ذکر نہیں، اس کے اندر ہزاروں راز چھپے ہوئے ہیں۔ اس کعبہ شریف کے گہرے رازوں اور بھیدوں کے متعلق سوچتے سوچتے کہیں اعلیٰ مقام کے بزرگان دین بھی خاموش اختیار کر لی۔ سلام، جسے مکمل پاکیزہ دین میں ایک گھر کا طواف کرنا، حجر اسود کو چومنا، مقام ابراہیم میں، یہ سب اللہ والوں کے باتیں ہیں، ان کے صحبت میں کھل جاتے ہیں یہ، لیکن لوگوں کو ٹائم نہیں ہے۔ واللہ عالم، بیٹھے بیٹھے 2 کہیں کانسی دینا بولیے۔ السلام علیکم۔